نصیحت کو سننے سنانے کے تعلق سے، سمجھنے سمجھانے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہماری اصلاح کیسے ہو جائے، اسی عنوان پر قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم بطور خاص ایمان والوں کو دیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جذبات اور احساسات رکھے ہیں، اور تجربے کی بات ہے کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے ساتھ اگر رہتا ہے تو اس کا بھی اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ جیسا کہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بکریاں چرانے والوں کے اندر عاجزی، انکساری اور مسکنت پائی جاتی ہے، اور گھوڑا پالنے والوں کے اندر بہادری پائی جاتی ہے، اور اونٹ پالنے والوں کے اندر ضد پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ جانوروں کا اثر انسانوں پر پڑتا ہے تو اگر انسان اچھے انسانوں کے ساتھ رہیں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا، ان کی نظر کا ان صحابی کے اوپر اثر ہو گیا۔ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرمایا اور فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر میں جب برائی ہوتی ہے، نظر میں جب نفرت ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے بندے پر پڑ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی نظر میں بھلائی ہو، کسی کی نظر میں اچھائی ہو، کسی کی نظر میں ہمدردی اور خیر خواہی ہو، اور اس کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ میں صادقین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور صادقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ انعام یافتہ جو 4 لوگوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہیں۔
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. تو سوال پیدا ہوا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، اور پھر ان کے بعد میں صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین. تو اب دنیا کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام کے آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا، تو ان کی معیت تو اب ممکن ہی نہیں. کوئی بندہ یہ کہے میں نبی کے ساتھ رہوں گا تو نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ان کا آنے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. لیکن بقیہ جو اس کے علاوہ 3 حضرات اور بیان کیے گئے ہیں، ان کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، ان کے دروازے اللہ رب العزت نے بند نہیں فرمائے. ان میں سے پہلے صدیقین ہیں، یعنی سچے لوگ ہیں، اور دوسرے شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، اور تیسرے پھر تمام نیک لوگ ہیں، صالح اور پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں. تو ان تینوں کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں. صدیقیت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور شہداء کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور صالحین کا بھی. تو اس آیت کریمہ میں جو خطبے میں پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام ایمان والوں کو کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں. کیوں؟ اس لیے فرمائے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. بذات خود بندہ اچھا ہے، لیکن اگر اس نے صحبت خراب اختیار کر لی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی، تو ایک دن آئے گا کہ اس کی اچھائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور دوسرے کی برائی اس کے اندر داخل ہو جائے گی. اس کو مثال دے کر کے بیان کیا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھا کرے، تو بھلے سے وہ عطر فروش، عطر بیچنے والا اسے خوشبو نہ دے، عطر نہ دے، لیکن اسے خوشبو تو ملے گی. اس کے پاس جانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے پاس رہنے سے بھلے سے آپ کو وہ خوشبو نہ دے، عطر نہ دے، لیکن اس کی خوشبو آپ کو ملے گی. اور عطر کا فائدہ ہی خوشبو کا حاصل کرنا ہے. آپ نے ہزاروں روپے کا عطر خریدا اور اس کو استعمال نہیں کیا تو اس کا فائدہ کچھ نہیں. عطر کھانے کی چیز نہیں ہے، عطر پیٹ بھرنے کی چیز تو ہے نہیں. عطر کا فائدہ تو صرف اس کا سونگھنا ہے، اور یہ مقصد عطر فروش کے پاس بیٹھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ عطر فروش کے پاس بیٹھے تو بھلے سے عطر ملے یا نہ ملے، لیکن خوشبو تو ضرور ملے گی. تو فرمایا کہ اگر عطر فروش کے پاس بیٹھو گے، جاؤ گے عطر فروش کے پاس اگر، تو آؤ گے ایک دن اپنے کپڑوں میں خوشبو بسا کر. پھر فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی آگ کی بھٹی والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، تو فرمایا یہ بھی امید ہے اور بہت ممکن ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جل جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے جو چنگاریاں نکلیں گی اور آپ وہاں پر بیٹھے ہو.
تو بہت ممکن ہے کہ آپ اس سے جل جاؤ، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ بھی جلو تو اس کی سیاہی اور اس کے دھوئیں سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آپ اگر لوہار کی یا آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو بھلے سے آپ نہ جلو، لیکن آپ اگر یہ دعویٰ کرو کہ ہم بھٹی کے پاس بھی بیٹھیں گے اور اس کی سیاہی سے اور دھوئیں سے محفوظ بھی رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک آدمی خود سمجھ لے گا کہ یہ کہنے والا پاگل اور بے وقوف کہ لوہے والے کی بھٹی کے پاس بیٹھے اور پھر اسے دھواں نہ لگے۔ تو فرمایا کہ عطر فروش کی مثال اچھے آدمی کی ہے اور آگ کی بھٹی والے کی مثال برے آدمی کی ہے، کہ جس طرح سے عطر فروش کے پاس بیٹھنے والے کو اس کی خوشبو ضرور ملے گی، تو فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو ان کی اچھائی میں سے ضرور حصہ ملے گا۔ یعنی اچھے لوگوں کے پاس اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمارے اندر خود بخود اچھائیاں آئیں گی، اور اگر ہم برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو جس طرح سے آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھنے سے ہم اپنے آپ کو اس کی سیاہی اور دھوئیں سے نہیں بچا سکتے، تو فرمایا اسی طرح سے کسی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہم اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور برے آدمی کی دوستی سے بچو، برے آدمی کی دوستی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر برے آدمی سے دوستی کرو گے تو اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، کوئی امید اور بھروسہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہ برا آدمی تمہیں کہاں نقصان پہنچا دے اور تمہیں کہاں بیچ ڈالے۔ تو فرمایا کہ ہماری دوستی کس سے ہو؟ اچھے لوگوں سے ہو۔ ہماری نشست و برخاست کس کے پاس ہو؟ اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے زندگی میں اچھائیاں منتقل ہوتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برائیاں داخل ہوتی ہیں، برائیاں زندگی میں آتی ہیں۔ اور اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور غور کرے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے اور میری اپنی زندگی کا حل کیا ہے، تو اسے اس کی زندگی خود بتا دے گی کہ میں جن لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں ان کی صحبت، ان کی نشست و برخاست میرے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے یا نقصان کا باعث ہے۔ ہم اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اچھے لوگوں کے پاس ہمیں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جائے ہوئے، ان سے ملاقات کیے ہوئے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں، اور آج ہماری نشست و برخاست جن لوگوں کے پاس ہیں، آپ دیکھو تھوڑا سا ان کا حال کہ ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ وہ نماز میں آتے ہیں، بیٹا نماز میں نہیں آتا، سارے بیٹے نماز میں نہیں آتے، بھائی نماز میں نہیں آتے، چھوٹے اور بڑے بھائی نماز میں نہیں آتے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بیٹا گھر پر نہیں ہے، کہاں بیٹا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کرتے ہم غور۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی فکر ہمیں نہیں کہ بیٹا کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اور پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، تو کہتی ہیں سمجھاتے تو ہیں، وہ مانتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا، کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ بیٹا جا کہاں رہا ہے، بیٹے کی نشست و برخاست ہے کس کے ساتھ، بیٹے کی اٹھک بیٹھک ہے کہاں پر۔ تو جب تک اس کی صحبت اچھی نہیں ہوگی، ہم کبھی کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ بیٹو تم مدرسے میں جاؤ، مدرسے میں جا کر بیٹھو، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے اس کے پاس جا کر کے بیٹھو، جماعت والے تعلیم کر رہے ہوں گے، جماعت والے کچھ سکھا رہے ہوں گے، مسجد کے اندر کچھ باتیں چل رہی ہوں گی دین کی، تم جاؤ مسجد میں بیٹھو جا کر کے اور کچھ باتیں سنو جا کر کے وہاں۔
آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے، لیکن ایک وقت تھا کہ صحابہ کا دور، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیے، صحابی کون سے صحابی ہیں، کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ روایات میں، حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور فرمایا بازار میں گئے، کہاں پر؟ چوپالوں پر نہیں گئے، کسی کے گھر کے دروازے کی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، کہاں گئے؟ بازار میں گئے. اور بازار میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کاروبار ہوتا نہیں بازار میں، لوگ مشغول ہوتے ہیں. تو بازار میں جا کر کے لوگوں سے کہا، ارے تم یہاں بازار میں بیٹھے ہو اور وہاں مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی، اور تم یہاں بیٹھے ہو. اب وہ بازار والے دیکھو وہ کیسے لوگ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب بازار میں یہ اعلان کیا تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ نہیں یہ کاروبار کا وقت ہے، تم دیکھنے رہو ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، تم اس وقت بلانے آ گئے، تمہیں ابو ہریرہ اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں. وہ لوگ اٹھے اور مسجد نبوی پہنچ گئے، اور جا کر کے مسجد نبوی میں جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کچھ دین کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری سائیڈ میں دیکھا تو کچھ لوگ اور بیٹھے ہیں، وہ کچھ سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. تیسری سائیڈ میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ دین کی باتیں کر رہے ہیں. اور دیکھ کر کے یہ لوگ واپس آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں بیٹھے رہے. جب یہ واپس آئے تو پوچھا تم بہت جلدی آ گئے. تو کہا ابو ہریرہ وہاں تو کوئی رسول اللہ کی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی. تو پوچھا آخرکار تم نے وہاں کیا دیکھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہاں پر مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ دین کی باتوں کا سیکھنا سکھانا کر رہے تھے. کوئی صاحب کچھ سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، باقی سمجھ رہے تھے. تو کہا تمہارا ناس ہو، یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے. رسول اللہ کی میراث کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین تو رسول اللہ کی میراث ہے. رسول اللہ تو میراث جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ دین تو ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے مالوں میں سے کسی کو اس کا وارث نہیں بناتے. حضرات انبیاء علیہم السلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے. وہ مال میں کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے، وہ تو اللہ کا دین چھوڑ کر جاتے ہیں اور اللہ کے دین کا لوگوں کو وارث بنا کر جاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور نبی اپنے مال کا کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو علم وحی کا، اللہ کا جو علم ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کے جو فرامین ہیں، اس کا وارث بنا کر جاتے ہیں. تو صحابہ جیسی شخصیات رسول اللہ کے جانے کے بعد، جن صحابہ نے رسول اللہ سے علم سیکھا ہو اور رسول اللہ سے دین سیکھا ہو، اور وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ اسی دین کو، جس دین کو رسول اللہ سے سیکھا ہے، آپس میں اس کا سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو رسول اللہ کے ساتھی ہوتے تھے، ان کو صحابی کہتے، انہیں تو صحابہ کہتے ہی نہیں. تو یہ صحابی انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صحابی کہاں سے بنا؟ لفظ تو ساتھی ہے. آپ میرے ساتھ رہتے ہو، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، تو ہم ساتھی ہیں. رسول اللہ جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ساتھ رہنے والا تو ساتھی ہوتا ہے. وہ صحابی اور صحابہ کہاں سے بنے؟ فرمایا صحابی کہتے ہیں صحبت یافتہ کو.
کہ جس نے آپ کی صحبت اٹھائی، جو آپ کی صحبت میں رہا، وہ صحابی بنا۔ اور صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے؟ صحابی کا مقام جانتے ہو آپ کتنا اونچا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً ایک شخص حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں؟ یعنی انہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں مرتبے میں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کا جو زمانہ خلافت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 19 سال کچھ مہینے کا ہے۔ تو ان کے پورے دور خلافت میں جنگ و جدال، قتل و قتال بہت زیادہ تھا آپس میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت زیادہ امن قائم ہو گیا تھا اور بہت زیادہ عدل قائم ہو گیا تھا۔ اور اس بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، کہ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی زمین پر عدل قائم کیا تھا، اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں بھی عدل قائم کیا تھا۔ تو ان کے زمانے میں امن قائم ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، ان کے دور خلافت میں قتل و قتال اور جنگ و جدال آپس میں چلتا رہا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، امن و امان قائم کرنے والا یا جس کے زمانے میں قتل و قتال ہو رہا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے اگر ساری کی ساری دنیا بھر جائے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غزوے میں تشریف لے گئے تھے، تو اس غزوے میں آپ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کی ٹانپوں سے جو گرد و غبار اڑا، اور وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نتھنوں میں لگا، فرمایا کہ اس گرد و غبار کا جو مقام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے، تب بھی وہ ساری دنیا کے لوگ اس گرد و غبار کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم صحابی کی بات کرتے ہو، یہ ہے صحابی کا مقام۔ اور صحابی کیسے بنے؟ کہ حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی صحبت پائی۔ تو فرمایا کہ صحبت کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندہ نے ایمان قبول کیا اور رسول اللہ کی زیارت کی اور رسول اللہ سے ملاقات کی، تو ایمان قبول کرنے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے وہ مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ صحابی بنے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر فرمایا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بیان نہیں کیا کہ وہ تابعی بھی جنتی ہے، یا وہ بزرگ بھی جنتی ہے، یا وہ ولی بھی جنتی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ انہوں نے صحبت اٹھائی، رسول اللہ کی صحبت میں رہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو تم بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تو اچھے بن جاؤ گے۔ اب ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے تو ہیں، اور پھر کبھی کبھی سوچتے ہیں، بعض لوگ مجھ سے اگر بھی کہتے ہیں جی تو چاہتا نماز پڑھیں، جی تو چاہتا اچھے کام کریں، لیکن بس پھر اٹھا نہیں جاتا، پھر کام میں لگ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا اچھے کام، اچھی باتیں سننے کے بعد بھی
اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے. اچھی باتیں یہاں سنی, جا کر برے لوگوں میں بیٹھے تو اچھی بات تھوڑی دیر سنی اور زیادہ زندگی برے لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے, تو بتاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ تو اس لیے اپنے اندر یہ بھی عادت ڈالو کہ ہم مسجد میں بیٹھا کریں گے یا جہاں پر بھی اچھے لوگ ہوں, اگر ہمیں پتہ لگے فلاں اچھا آدمی ہے, اچھی باتیں بتاتا ہے, اس کے پاس اچھی باتیں ہوتی ہیں, تو اپنے آپ کو اس کے پاس لے کر جاؤ, اس کے پاس اس کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھاؤ, تو اس کا انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا. پھر ہمارے اندر اچھائیاں آئیں گی, اور جب اچھائیاں آئیں گی تو اچھائیاں اور برائیاں دونوں ایک پیالے میں ایک دل میں نہیں رہتی. جب اچھائیاں آتی ہیں تو برائیاں چلی جاتی ہیں, اور برائیاں آتی ہیں تو اچھائیاں نکل جاتی ہیں. تو اچھے ہیں وہ لوگ جو اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کریں اور برائیوں کو الوداع کہہ دیں, اور بے وقوف اور نااہل اور نہ سمجھے وہ لوگ جو اچھائیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور برائیوں کے لیے اپنے دل کو خالی کر دیں, تو بتاؤ کتنے خسارے کا اور نقصان کا سودا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی, ان کی صحبت میں زندگی گزارنے کی اور اپنے اندر اچھائیاں داخل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.